ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ نہیں شاہو، کہہ دو کہ تم مذاق کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہے نا؟ وسع سیما انداز میں کہتی ہوئی تھوڑا پیچھے کو کھسکی۔ میں ایسا ہی کچھ کرنے والا ہوں جس سے تم کل شرما جاؤ۔ ہائے، سچ میں تمہیں شرماتے ہوئے دیکھنے کی چاہ ہے بہت۔ وہ شرٹ ایک طرف کو پھینکتے دل نشیں پہ جھکا تو اس نے خوفزدہ ہوتے آنکھیں بند کر لیں۔ شہرام نے اس کا جائزہ لیا جو لرزتے ہونٹوں اور پلکوں سے وہ اسے بہکا رہی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ ہمت مجتمع کیے پھر سے اس کی خمار زدہ آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ اب شہرام نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے دونوں بازو اوپر کر کے مزید جھک کر اس کی راہ فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ دلنشیں بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ ننھی سی جان میری طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور جس انداز میں وہ بول رہا تھا، دلنشیں کی جان پھر سے ہوا ہونے لگی۔ مزید اس کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ شاہ پلیز، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ دل سرکار، ایک بار کرنے دے پلیز، پھر آہستہ آہستہ آپ کو سب پسند آنے لگے گا۔ وہ اس کی بات کو مذاق میں اڑا گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر آپ ہی کہیں گی شاہو پلیز مجھے پیار کرو نا۔ آج تم نے مجھے پیار نہیں کیا۔ تم بہت گھٹیا آدمی ہو، سب کو اپنی طرح گھٹیا سمجھ رکھا ہے۔ دبی دبی آواز میں گورائی وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ صرف گھٹیا نہیں، بہت رومانٹک بھی ہوں۔ آج سب راز کھل جائیں گے، وہ ذومانی انداز سے بولا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا دلنشیں کے بار بار انکار کرنے سے۔ چھوڑو مجھے، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، مجھے ابھی کچھ اور وقت چاہیے۔ اسے ہنوز اپنے پر جھکا پا کر وہ بمشکل بول پائی تھی، مجھے آپ کی آواز نہ آئے دل سرکار، فضول خواہشات ترک کر دیں، اب مزید نہیں۔ اس پاٹ چہرہ لیے بولا تھا، لہجہ بالکل سرد تھا۔ شاہ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، وہ کپ کپاتے ہوئے انداز میں بولی۔ صبح تک پیار ہو جائے گا۔ وہ اپنے لب دلنشیں کی پیشانی سے اب اس کے گال اور گردن تک لے جاتا ہوا بے رحمی سے بولا، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی۔ شاہو نہیں، آپ کے وہ منمنائی تھی دل سرکار، میرے جذبات کی آنچ میں آپ کو جلسنا ہے ساری رات۔ دلنشیں بھرپور مزاحمت کرتی آنکھیں میچے شہرام کی گرم سانسیں اور لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس بار دلنشیں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموش رہی تھی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہے کاکلی اس کی، سنا ہے شام کو سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام در کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہیں جبیں اس کی، جو سادہ دل ہے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لالو گہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چشم تصور سے دشت امکا میں النگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سرد و قد ہے مگر بے گل مراد نہیں کہ اس شجر پہ شگوف ثمر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سور ہروان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت مکی، ادھر کے بھی جلبے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہے، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کسے نصیب کہ بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گڑ کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی سہی، سب مبالغے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائے فراز، آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ شہرام اپنے الفاظ کا رس اس کے کانوں میں گول رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ بھی بند کر دیا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ شاہو رحم کرو مجھ پر،
اس نے دل کے لبوں پر انگلی رکھی۔ دل نشیں نے اس کے سینے کے بالوں کو جکڑا تو شہرام کے لب مسکرانے لگے۔ جوں جوں رات گزر رہی تھی، شہرام کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ معاذ کا رویہ دل سے پہلے جیسا نہ تھا، اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پلوشہ بیگم کی روزانہ کی ڈانٹ ڈپٹ نے اسے کافی سیدھا کر دیا تھا۔ دونوں بے شک کے کمرے میں رہ رہے تھے مگر دو اجنبیوں کی طرح۔ آج ہی پلوشہ بیگم نے دعا کو زبردستی معاذ کے ساتھ بھیجا تھا۔ دعا نے بڑی سی شال سے اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ شال اور سوٹ دونوں ہی بد رنگ ہو گئے تھے۔ معاذ نے شرمندگی سے نظریں چرائی اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے لب بھینچ کر خاموشی سے ڈرائیو کرتے معاذ سے پوچھا۔ اماں سائی نے کہا کہ تمہیں شاپنگ کرا دوں۔ دعا نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا جو پرسکون سا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی چلا رہا تھا اور اس پر گاہے بگاہے نظر ڈال رہا تھا۔ اب ہمیں ساتھ رہنا ہے تو دوستی کر لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا رویہ اختیار کیا تمہارے ساتھ، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ دل میں پریشان ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ اب تم بھی کچھ بولو گی؟ میں کیا بولوں؟ تو کیا میں یوں ہی پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا رہوں سارا راستہ؟ اس نے سختی سے کہا۔ دعا خاموش ہو کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بہنے کو تیار تھیں لیکن پھر وہ اپنے آنسو اندر ہی اتار گئی۔ نہ تو اس کا کرخت انداز پسند آیا تھا اور اب وہ دوستانہ رویہ بھی جان نکال رہا تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ۔ کیا میں کٹ پتلی ہوں؟ جب جس نے چاہا مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیا۔ اب دل میں بدگمانیوں کے بادل چھٹے نہیں تھے۔ معاذ نے شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد گاڑی بہت بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ معاذ نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ معاذ کو بھی اپنے سخت رویے کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے ازلی نرم خو شخصیت میں لوٹ آیا تھا، وہی نرمی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ مجھے اپنے سخت اور وحشیانہ رویے کا احساس ہے دعا، اور میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اس معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے خیال میں ساری بات ہی احساس کی ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا تو سامنے والے کو اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے اپنی غلطی سدھارنے کا۔ دعا نے ایک نظر معاذ کے شرمندہ سے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا کر بولی، آپ معافی مت مانگے، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ دل بڑا کیے بولی۔ چلیں۔ اب معاذ کی ہتھیلی ابھی بھی اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس پر آہستگی سے دھر دیا۔ معاذ مضبوطی سے دعا کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ مال کے اندر چلا گیا۔ ساری شاپنگ معاذ نے کی تھی، وہ تو بس خوشی سے ہوں ہاں میں سر ہلا دیتی تھی۔ معاذ کو لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار فجر کے ساتھ اماں سائیں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پہلی بار دعا کے لیے دل سے بہت اچھی شاپنگ کی تھی۔ اس کی ایک دلی خواہش تھی کہ وہ کبھی اپنی وائف کے ساتھ آ کر شاپنگ کرتا، جو کہ آج پوری ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ شاپنگ دیکھ کر دعا تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی شاہ خرچی پر دھنگ تھی، کیسے بنا سوچے سمجھے ہر چیز خریدے جا رہا تھا۔ اب بس بھی کر دے، کب سے وہ خاموش تھی، آخرکار بول ہی پڑی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر حیرانی سے بولا، کیونکہ وہ اتنی دیر کے بعد جو بولی تھی کہ آپ نے آج ہی خریدنا ہے سارا شاپنگ مال، اس نے معصومیت سے کہا۔ معاذ ٹکٹکی باندھے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت خفا اور سادہ سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ میں یہ کہہ اس کو اپنی طرف غور سے دیکھتے پا کر وہ گڑبڑا گئی اور الفاظ اس کے منہ سے ٹوٹ کر نکلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بس کر دیتے ہیں، باقی شاپنگ پھر کبھی صحیح۔ اس کو گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر معاذ نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر کہا، جی میں بھی بہت تھک گئی ہوں، گھر چلتے ہیں پلیز۔ دعا نے کہا۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ معاذ اسے بیچ بیچ میں دیکھتا رہا جو انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ صبح کا اجالا چہار سو اپنے پنکھ پھیلا چکا تھا۔ صبح کی ترو تازہ ہوا سے کھڑکی میں لگے پردے اڑ کر اپنی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ شہرام نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور دیوار گیر کلاگ پر نظر ڈالی جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اس کی نظر اپنے قریب محو استراحت دل نشین پہ پڑی جو شاید فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی ہوگی، تبھی شاور لے چکی تھی اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سو چکی تھی۔ شہرام کو اس کے نم بالوں میں سے شیمپو کی بھینی مہک اپنی سانسوں میں گلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے دل نشیں کے نم بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اسے اپنے قریب گرم سانسیں محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اس نے ٹھٹک کر دیکھا، شہرام کونی کے بل لیٹا ہوا اسے ہی نظروں کے خسار میں لیے ہوئے تھا۔
اس سے پہلے کہ دلنشیں وہاں سے اٹھتی، شہرام نے اسے وہاں سے اٹھنے سے روک دیا۔ میرا دل چرانے کے لیے کیا سزا دی جائے، سراسر الزام ہے، یہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے الزام، یہ چوری تو کی ہے آپ نے دل سرکار، اور جو تم نے کیا وہ پلٹ کر سوال داغ گئی۔ وہ میرا حق تھا جو وصول کیا۔ وہ اسے سرشاری سے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ دلنشیں واپس آنکھیں موند گئی۔ شہرام نے اسے مزید تنگ نہیں کیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا اور اتنے میں کمرہ درست حالت میں لا چکی تھی۔ کمفرٹر طے کر رہی تھی۔ شہرام مدم سا ہنستے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے اپنے بالوں کو برش کی مدد سے سیٹ کرتے۔ اب وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ میں نے تو سوچا تھا صبح اٹھ کر آپ سے خوب کھڑی کھڑی سننے کو ملے گی اور کچھ نہیں تو وہ 2-4 مکے تو کھانے کو مل ہی جائیں گے، مگر یہ کیا میری جنگلی بلی آج بھیگی بلی بنی ہوئی ہے۔ کوئی احتجاج نہیں۔ اس کایا پلٹ کو میں کیا سمجھوں؟ شہرام اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے ارستے اس کے گلابی ہوتے گال پہ لب رکھے، اس کی مونچھوں کی چبھن سے کسمسائی گوڑے گال شرم سے تمتمانے لگے۔ ساری رات اس کی جسارتیں سہ کر اب مزید سہنے کی ہمت باقی نہ تھی۔ شہرام اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے گلال کو دیکھ خوب صدقے واری ہوا اور خوشی سے اس نے دلنشیں کے گرد ایک مضبوط حصار باندھتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر گہرا سانس بھرا۔ اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ والا گال اس کی گردن پہ سہلایا تو وہ جو خاموش کھڑی تھی، گردن پر چبھن کے احساس سے اپنی حالیہ پوزیشن کو دیکھا تو شرم سے دوہری ہونے لگی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ وفا جتنی دیر کر دی اٹھنے میں، باہر سب نہ جانے کیا سوچیں گے، اس نے دل میں سوچا۔ شہرام اس کی خاموشی کو اقرار سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی من مانیوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، جس پر شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنا خسار مزید تنگ کیا اور والہانہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکاتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوا۔ وہ اسے دوبارہ رات والی حالت میں آتا دیکھ پریشانی سے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ شاہو بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ میرا موڈ نہیں چھوڑنے کا، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو، ورنہ پھر سارا دن غائب ہو جانا تم نے کام کے بہانے۔ کبھی اس ناچیز کی بھی فکر کر لیا کریں۔ ہلکا سا چہرے کو اٹھاتے اس نے اسے جھڑکا، پھر جھک کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور اس کی مہک کو خود میں سمایا۔ ویسے ایک رات میں ایسا کیا ہوا جو آپ اتنی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ وہ پل بھر کو نظروں میں نظریں ملائے بولا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے زندگی تو اب تمہارے ساتھ ہی گزرنی ہے، تو پھر رو کر گزاروں یا ہنس کر، بس یہی فیصلہ باقی تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خوش رہ کر اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزار لوں گی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ اسے دوبارہ سے رات والے موڈ میں جاتا دیکھ کر دلنشیں نے اسے پیچھے کرتے کہا، بس بھی کرو، اب کچھ شرم کر لو۔ اس نے شرم سے سرخ پڑتے چہرے سمیت دانت کچکچاتے ہوئے کہا، شرم کیا ہوتی ہے دل سرکار؟ اس چیز سے کبھی ہمارا واسطہ نہیں پڑا اور امید ہے آگے پڑھنے بھی نہیں والا۔ اس نے اس کی نازک لبوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے مہکاتے ہوئے کہا۔ صبح کی روشنی میں اس کی حرکت نے دلنشیں کی دھڑکنوں میں ادم مچا دیا۔ اس کا نرم گرم سلگتا لمس دلنشیں کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ شاہو، وہ گرفت میں مچلنے لگی تو جھٹپٹا کر بولی، اب آپ 2 سال بڑا ہونے کا رعب مت جمائیں مجھ پہ، رتبے میں اب آپ سے بڑا ہوں۔ دلنشیں نے اس کی بات پر غور کر دیکھا تو وہ آنکھ ونک کیے شرارت سے مسکرانے لگا۔ ویسے تمہارا اقرار دیکھ کر ایک لمبے سے ہنی مون پہ جانے کا دل کر رہا ہے، جہاں صرف تم اور میں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ دلنشیں نے اپنا آپ چھڑوانے کو زور لگایا اور باہر جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے دل سرکار ہم سے دور بھاگنے کی؟ شہرام نے شوخ لہجہ اپناتے ہوئے گہرے انداز میں کہا تو دلنشیں نے اس کی بات پر بکھلاتے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بتائیں، چلیں گی میرے ساتھ ہنی مون پر؟ ٹھیک ہے چلوں گی، مگر ایک شرط ہے۔ آپ کی سب شرطیں منظور ہیں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے حصار میں لے گیا اور اس کے چہرے پر ایک پرشدت لمس چھوڑا۔ وہ شرم سے کپ کپا کر رہ گئی۔ پہلے سن تو لو۔ اس کے عمل پہ ہڑبڑاتے ہوئے کچھ الٹا کہتے کہتے رکی، پھر اپنا جملہ کہہ کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظروں کا ارتکاز دیکھ کر دلنشیں کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ شاہو بس، ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بہت ظالم ہیں آپ دل سرکار، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا۔ دلنشیں اس کی ادا پہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شاہو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ساتھ فجر بھابی اور ازلان بائی کو بھی ہنی مون پر لے کر چلیں۔ وہ شہرام کے بٹنوں کو کبھی کھول رہی تھی اور کبھی بند کر رہی تھی۔ دل سرکار یہ کیسا ہنی مون ہوا بھلا؟ میں نے اکیلے جانے کی بات کی اور تم سارا خاندان ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہی ہو۔
وہ ناراضگی سے منہ پھلا کر بولا، دیکھو نا، اس طرح اذلان بھائی کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، ان کا دماغ بھی فریش ہو جائے گا، دل مگر گھر میں کوئی بھی نہیں مانے گا انہیں یوں باہر بھیجنے کے لیے۔ شاہو مجھے پتہ ہے تم منا لو گے سب کو، میرے لیے پلیز۔ وہ ملتجی انداز میں بولی، دل سرکار آپ کے لیے تو کچھ بھی کرے گا آپ کا دیوانہ۔ وہ اس کی تھوڑی کو پیار سے چھو کر بولا، مگر ہم دونوں کے علاوہ کسی اور کو، میں سمجھ گئی شاہو، ہم ایسا کریں گے، سب کو یہی کہیں گے کہ ہم چاروں ایک ساتھ جا رہے ہیں، مگر بعد میں ایئرپورٹ سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ فجر بھابھی خود ہی اذلان بھائی کا خیال رکھ لیں گی، ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے اور واپسی پر ایک ساتھ گھر آ جائیں گے۔ دلنشین نے چٹکیوں میں سارا پلان ترتیب دیا۔ واہ دل سرکار، آپ تو ہمارے ساتھ رہ کر ایک رات ہی میں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ میں پہلے بھی سمجھدار رہی تھی، وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ ہاں، وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا، پھر اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس پر لب رکھ گیا۔ آئیے دل سرکار سب کو باہر جا کر اپنے ارادوں سے آگاہ کریں، اور دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں ایک ساتھ باہر نکلے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ ریٹن میں اس ناول کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہاں جا کر اس ناول کو لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔